إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 Allah
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بڑی مسلسل خدمت ہوتی ہے اور مختلف علاقوں سے ان مہمانوں کی آمد پر ہم خدامان خانقاہ محمدی سید دل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ مبارک مجلس جو خانقاہ کی نسبت پر یہاں پر آج انعقاد اور منعقد ہوئی ہے، خدا پاک قیامت تک اس کے فیض کو جاری فرمائے، پوری دنیا کے نام فرمائے اور ذکر کے نظاموں کو خدا پاک دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دے. اس بڑے مجلس میں آپ کی ہماری شرکت یقیناً ہماری زندگی کا سب سے زیادہ حسین اور قیمتی موقع ہے، اور یہ مجلس کے گلستان کے اندر اس زمین میں صرف عادل آباد اور پیپل کوٹی نہیں بلکہ اس کی عظمتوں کا اندازہ لگائیے کہ ہزاروں کلومیٹر دور سے حضرت قبلہ مفتی صاحب مدد اللہ علی کی آمد فیض آباد سے ہوئی ہے جو ہزاروں کلومیٹر دور ہے. اسی طرح سے ہمارے سلسلے کے اہم احباب جو حیدرآباد سے، ورنگل سے اور مختلف مقامات سے یہاں پر پہنچے ہیں. شدید پیٹ منسیال میرے عزیز اور میرے دوستوں، یہ قبولیت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی دلیل ہے. تو جس طرح سے یہ خانقاہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت و عطا فرمائی، اب یہ امانت اللہ اس کے رسول اس کے اولیاء کی طرف سے ہم کو آپ کو ملی ہے، اور یہ خانقاہ محمدی ہے، یہ مسجد نہیں ہے. آپ حضرات اس کی مسجد کی نمازوں کا اہتمام کریں. یہاں پر نماز اور جماعت اور اذان کا کوئی نظام نہیں ہوگا. خانقاہ ذکر کے لیے ہوتی ہے. مسجد تو پیپل کوٹی کی مسجد ہے، آپ حضرات بجماعت نماز نہیں پڑھا کریں، لیکن آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اس خانقاہ کے بننے کے بعد کوئی دن آپ کا اس خانقاہ میں ذکر کے بغیر اور آپ کی حاضری کے بغیر نہ رہے. پہلے درجے میں یہ حضرت پیپل کوٹی اور اس کے اطراف کے لوگوں پر، میرے بچوں اور میرے مریدین اور متوسلین اور محسنین کے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جس طرح سے باپ اپنی اولاد کو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے اپنا گھر اور چولہا الگ کرتا ہے، وہ بچوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے، وہ احساس محسوس کرتا ہے. اسی طرح سے یہ پیپل کوٹی کی خانقاہ حضرات کو جو ملی ہے، اس کی ذمہ داری تانسی، پیپل کوٹی، گھٹکولی، کھپرلا اس پورے علاقے کے لیے ہوگی کہ روزانہ مغرب کی نماز تو آپ مسجد کے اندر میں جماعت سے پڑھیں اور بعد نماز مغرب یہاں پر آیا کریں، خوشبو لگا دیا کریں. چونکہ ذکر کے نظام میں حدیث پاک کے مطابق کہ جہاں ذکر ہوتا ہے فضائل اعمال فضائل ذکر میں حدیث موجود ہے کہ ذکر کی مجالسیں جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر ملکوت اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتوں کو خوشبو پسند ہے. یہ کوئی بدعت کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ذکر کے موقع پر اگربتی کی خوشبو استعمال کی جائے یا عطر کو استعمال کیا جائے. یہ فرشتوں کی روحانیت کے لینے کا ایک اہم ذریعہ ہے. اس لیے مغرب کی نماز آپ مسجدوں میں پڑھ کر یہ اہتمام کی، اور ہماری طرف سے کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی یہاں یہ سوچے کہ یہیں پر اذان دے کے یہاں نماز پڑھیں گے. مجمع اگر آ جائیں، کوئی اجتماعی مجلسیں اگر ہوتی رہے، مقیمین کی تعداد اگر زیادہ ہو جائے، ذکر کی مجلسیں ہوگی، کبھی تو اذان و نماز یہاں پر کبھی کبھی ہو جایا کرے گی. لیکن پیپل کوٹی میں یہ خانقاہ ہے، پیپل کوٹی میں کوئی دوسری مسجد نہیں ہے. یہ مسجد تو وہی ہے جو پیپل کوٹی میں ہے. کہ وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن پیپل کوٹی والوں کے، تانسی والوں کے، گھٹکولی والوں کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ حضرات مغرب کی نماز کے بعد یہاں پر آنے کے بعد بتی جلائیے، روشن کیجیے، سرار روشن کیجیے اور اگربتی اور عطر کی خوشبو لگائیے اور لگا کر 51 مرتبہ جو ہمارا یہ معمول کا درود شریف ہے، اگر ذکر کروانے والے نہ ہوں تو پھر جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں وہ 51 مرتبہ 100 مرتبہ اجتماعی درود شریف پڑھ لے.
اگر درود شریف پڑھنے والے بھی اگر نہ ہوں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے. اگر پورا کلمہ پڑھنے والے بھی نہ ہوں، اللہ کے سارے بندے ہیں، خدا اپنے بندوں سے بے انتہا محبت رکھتا ہے. علم، معیار، تعلیمات یہ اپنی جگہ اعزاز کی چیز ہے، لیکن اگر کوئی پورا کلمہ پڑھنے والے بھی نہ ہوں تو وہ ہمارے بھائی بھی یہ نہ سوچے کہ ہم تو کچھ خانقاہ میں کر ہی نہیں سکتے. اگر خدا نہ خاصہ کوئی دن ایسا ہو کہ پورا کلمہ پڑھنے والے بھی یہاں نہ ہوں تو پھر تم سارے پیپل پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہوگی کہ اللہ ہی 100 مرتبہ یہاں پر بیٹھ کر زور سے پڑھ لے. میرا اللہ تو پڑھ سکے گا کہ نہیں پڑھ سکے گی. اگر مرد حضرات بڑے بھی اگر کسی وجہ سے کسی وقت میں نہ ہو تو پھر آپ اپنے بچوں کو یہ ذمہ داری دو کہ جا کر وہ اللہ 100 مرتبہ اس خانقاہ کی پیپل کو روزانہ پڑھیں. اس کا مطلب کیا کہ کسی دن مغرب کے بعد کی مجلس خانقاہ سے منقطع نہ ہو. کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس پر آپ لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جو بلندیاں عطا کرے گا کہ تم تو ایمان والے ہو، ہمارے بھائی ہو، لیکن اس کی خیرات، اس کی برکت، اس کی نعمتوں کو اور جگر اور مذاہب کے لوگ تک محسوس کریں گے کہ کتنی نعمتوں کا نزول یہاں پر ہوگا. تمہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مسجد نہیں خانقاہ ہے. کسی کو اپنی نمازیں اور یہاں اذان و نماز کی اجازت نہیں ہوگی. اس اجتماعی مجلس کے وقت میں اگر ہوگا تو وہ نظام الگ ہوگا، لیکن روزانہ مغرب کے بعد اس مجلس کا اہتمام پیپل وہ ٹوٹی والے اور یہ کانسی والے کی ذمہ داری ہوتی ہے جو بال اہتمام یہاں پر کیا کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جب طالبین اور سالکین اور مرتین جب آئیں گے عادل آباد کی خانقاہ کو، پھر وہاں سے مہمانوں کو تربیت کے نظام کے لیے یہاں پر بھیجا جائے گا تو ان کے سنبھالنے کی، ان کی ضیافت کی ذمہ داریاں، ان کے ساتھ اپنے اوقات کو لگانا کوئی تو وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سارے علاقوں کے اندر سے نکال کر آپ کی اس پیپل کوٹی کو جو خانقاہ کی سعادت عطا فرمائی. کسی اور موقع پر یہ پیپل کوٹی میں خانقاہ کی وجہ کیوں نہیں کسی اور وقت پر عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ذات کو سعادت عطا فرمائی تو پیپل کوٹی کا ہر بچہ، پیپل کوٹی کا ہر آدمی ہر اس بات کی نیت کرے کہ رسول ایسا ایک ہمارا پیپل کوٹی میں ہے، ویسے ہی ایک اولیاء اللہ کا ایک نظام اور اس کے نظام کا ایک گھر خانقاہ کی صورت میں ہمارا یہ ہے. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ ذمہ داری محسوس حالات تک نہیں ہے تو بولو بھائی پیپل کوٹی والوں ساروں نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پوری ذمہ داری جب تک آپ کی جان میں جان ہے، سانس میں سانس ہے، آپ مر بھی رہے ہیں دنیا سے اور اپنی جیسے وصیتیں کرو تو تم کو میری حکومت نصیحت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اس خانقاہ کی نگرانی اور خانقاہ کے ان نظاموں کی ذمہ داری دے کر اس دنیا سے مرنا. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر آگے ہو گیا، بلکہ ذمہ داری میں تم کو دے رہا ہوں. اگر جانے سے پہلے خدا اس کا رسول نگاہ کرم فرمائے اور تم کو یہ بات انشاءاللہ غلام بن کر رہو، اولیاء جو ان خانقاہوں کے نظاموں کے ساتھ میں جڑ کر رہو، مرنے سے پہلے خود خدا نظام بنائے گا، ایمان کے بغیر تمہیں نہیں اٹھائے گا. تو اپنی نسلوں کو اس بات کی وصیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اس خانقاہ کے سنبھالتے ہوئے آئے ہیں، لیکن ہماری نصیحت اور وصیت ہے کہ تم اس خانقاہ کے نظام میں اپنے آپ کو شریک کرنا اور ذمہ داریوں کو سنبھالنا. تمہیں دل جان سے بول رہے کہ نہیں پیپل کوٹی والا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہماری زندگی کا اہم مقصد ہے خانقاہ کی خدمت. انشاءاللہ آپ حضرات کی نیت اور آپ کی ارادوں کے اعتبار سے خدا وہ گلشن کھلائے گا، وہ گلشن کھلائے گا، وہ گلشن کھلائے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. انشاءاللہ انسانیت کو فیض حاصل ہوگا. تمہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. آج کے مغرب کے بعد آپ حضرات کی مجلس انشاءاللہ شروع ہو جائے گی اور بغیر کسی تعامل کے روزانہ بارش، سرما، گرما کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی، بلکہ آخری حد تک میں نے ایسا کہا نا کہ کوئی بڑا آدمی، بالغ آدمی یہاں پر نہ ہو تو بچوں ہی کو ذمہ داری دو. یہ نہیں کہ بچوں کو ذمہ داری دے کر ہم سب فارغ ہو جائیں، نہیں، آخری درجے کی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. خالی مبارکباد ہے آپ لوگ. یہ فیض جو اللہ نے دنیا کے اولیاء کرام کے ذریعے سے چلایا ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے مہینوں میں کبھی کبھار آپ عادل آباد سے خانقاہ ہوا کرتے تھے.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں سے جو محبت کا اظہار فرمایا کہ اللہ اپنے لوگوں سے 70 ماہ سے زیادہ محبت رکھتا ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی توجہ آپ کو فرمائی۔ جہاں فیض حاصل کرنے کے لیے حیدرآباد خانقاہ سفر کر کے جایا کرتے تھے، اس کی ایک شاخ آپ کے گھر کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فیض کے دینے کے لیے یہاں پر قائم فرما دی ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہمارے پیر مرشد الحاج حافظ محمد سمیع صاحب حاجی چشتی صاحب قلندری رحمۃ اللہ علیہ دعوت کرتے ہیں، خاص طور پر اپنے مریدین کو اس بات کا حکم دے کر یہاں پر روانہ فرمایا کہ جاؤ خانقاہ کی پہلی مجلس کے اندر ضرور شرکت کرو، اور حضرت والا کے حکم پر یہ آنے والے جو احباب ہیں یہ خودی سے نہیں آئے بلکہ ان کو بھیجا گیا۔ آنا الگ ہے، بھیجا جانا الگ ہے۔ جن کی نگاہ خانقاہی نظام کے نشیب و فراز میں کمال درجہ رکھتی ہو، ایسی شخصیت نے اپنے مریدوں کو، اپنے خلفاء کو ہزاروں کلومیٹر دور سے کہاں حیدرآباد، کہاں فیض آباد، کہاں پونا اور کہاں آپ کے مختلف ضلع کے دیہات، یہ لوگ جو آپ کے پپل کوٹی کو آئے ہیں، پپل کوٹی دیکھنے کے لیے نہیں آئے، یہاں پر کوئی ایسی بڑی شاندار چیز ہے جس کا سیر کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہاں کیوں آئے؟ کیا بات تھی چیزوں کا سفر کر کے یہ لوگ یہاں پر آ گئے؟ ارے وہ نور اور روحانیت اور کمالات جس کے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو کر آپ لوگ حیدرآباد کا سفر کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شاخ یہاں پر قائم فرما دی، اس کی نورانیت کے اندر اضافہ ہو جائے، اس کے لیے پیر مرشد نے خلفاء کو یہاں پر روانہ فرمایا۔ اب آپ میں سے ایک کی ذمہ داری ہے کہ ابھی آپ کے مرشد صاحب نے جیسے کہا کہ مولانا آپ کو یہاں پر آنا ہے، میں یہ بات کہوں گا آج کے ذکر کرنے سے پہلے یہاں پپل کوٹی، یہاں پر پپل کوٹی، گھٹکلی اور جتنے دیہات کے لوگ ہیں آج آئیں اور 2 رکعت شکرانہ ادا کریں کہ اللہ تم نے اتنی بڑی نعمت دی کہ موت تک بھی ہم اس خانقاہ میں لگاتار ذکر کریں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایسی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، قدر کرو، اللہ اضافہ کرے گا۔ اگر ناقدری میں ہوگا، اگر ناقدری کرو تو کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ اس لیے یہاں پر بیٹھا ہوا بچہ یہاں کا بزرگ ترین آدمی، یہاں کے نوجوان، ان پورے اطراف کے دیہات والوں کو اس بات کی توجہ دلاتا ہوں، اس نعمت پر خدا پاک کا شکر ادا کرو اور روزانہ پابندی کے ساتھ یہاں پر جڑنے کی کوشش کرو۔ یہ بظاہر چھوٹی سی خانقاہ ہے لیکن یہ مت سمجھو اس کا تعلق یہاں سے سراج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، وہاں سے اجمیر، اور وہاں سے جنید خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں سے آخری بات میں کہہ رہا ہوں مدینہ منورہ آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، اس لیے ہمارے پیر مرشد نے ہزاروں کلومیٹر دور سے اپنے خلفاء کو یہاں پر روانہ کیا ہے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی، نظام الدین اولیاء اور دوسرے بڑے بڑے اولیاء کرام نے قافلے بنا کر دیہات میں روانہ فرمایا۔ اے پپل کوٹی والو، یہ لوگ پپل کوٹی دیکھنے کے لیے نہیں آئے، یہ لوگ سیر و تفریح کے لیے نہیں آئے، یہ لوگ خانقاہ کے لیے آئے ہیں اور تمہیں سبق یاد دلانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ معین الدین چشتی اور نظام الدین اولیاء، قطب اولیاء، ان تمام سلسلوں کی نسبت کا ایک تعلق تمہیں دے دیا گیا ہے۔ اس کو جتنا مضبوطی کے ساتھ میں پکڑو گے، روحانی اعتبار سے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ دنیا کے اعتبار سے وہ پپل کوٹی مشہور ہے کہ ریلوے لائن کے اندر لوگ نام سنتے ہیں پپل کوٹی، لیکن تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر خانقاہ کے اعتبار سے حیدرآباد کی خانقاہ کی شان پپل کوٹی کی ان دیہات والوں کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو چمکا کر اور اس خانقاہ کو چمکا کر اس دنیا اور آخرت میں اپنے نام کو روشن کرنے کی کوشش کرو۔ اس کی پابندی کے ساتھ میں، ادب و احترام کے ساتھ میں، عظمت کے ساتھ میں جتنا زیادہ اس کی قدر کرو گے اللہ تمہاری نسلوں کا نوازتا چلا جائے گا۔ اللہ اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة.
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما پاکیزہ زندگی عطا فرما پاکیزہ زندگی عطا فرما دنیا میں حسنہ عطا فرما آخرت کے اعتبار سے بھی حسنہ عطا فرما یا اللہ دنیاوی زندگی میں حسنہ عطا فرما آخرت کی زندگی میں حسنہ عطا فرما یا اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے تیرا کرم ہے تو نے بھیل مانگے ہمیں ایمان عطا فرمایا مانگے تو نے اپنا رشتہ عطا فرمایا اپنے حبیب کی امت میں بغیر مانگے ہم کو پیدا کیا یا اللہ بغیر طلب کے آپ نے یہ فضل کیا ہمیں اپنے اولیاء کرام کے رشتے سے جوڑا یا اللہ اولیاء کرام کی نگاہیں ہم کو عطا فرمائی ان کی توجہات اور نسبت عطا فرمائی یا اللہ خانقاہ آپ نے ہمیں عطا فرمائی یقیناً ہم پوری زندگی کے ہر لمحے شکر ادا کریں پھر بھی نہیں کر سکتے یا اللہ یقیناً تو ہی ہے سنبھالنے والا تو ہی ہے حفاظت کرنے والا تو ہی ہے دین کی حفاظت کرنے والا تو ہی ہے دین کی خدمت لینے والا یا اللہ اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس خانقاہ کے نظام کو پوری دنیا میں روشن فرما یا اللہ علاقے کے ہر گھر میں اس خانقاہ کے رشتے ایمان کا رشتہ مضبوط فرما روحانیت کا رشتہ ہر ایک کے قلوب سے مضبوط فرما یا اللہ عامت الناس کے رجوع کا مرکز اس خانقاہ کو بنا دے یا اللہ عامت الناس کے رجوع کا مرکز اور محور اس خانقاہ کو بنا دے ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا فرما ہمارے دلوں میں اجتماعیت پیدا فرما یا اللہ عام پبلک کو اس خانقاہ پر مجتمع فرما یا اللہ ہماری زندگی میں غلطیاں جو بھی ہو رہی ہیں انہیں معاف فرما تو ہی ہے معاف کرنے والا غلطیوں سے ہماری حفاظت فرما تو ہی ہے حفاظت کرنے والا اے اللہ ہم سب اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتے ہیں اے اللہ ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں اے اللہ ہماری ہر لمحہ حفاظت عطا فرما اپنی پناہ عطا فرما ایک لمحے کے لیے بھی نفس کے حوالے ہمیں نہ فرما یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی نفس شیطان کے حوالے ہمیں نہ فرما ہمارے گناہوں پر پکڑ نہ فرما گناہوں کی معافی چاہتے ہیں معاف فرما اپنا فضل عطا فرما یقیناً یا اللہ ہم نالائق ہے مجرم ہے گنہگار ہے نفس ہمیں ورغلاتا ہے شیطان نے ہمیں بہکایا ہم نے اپنی زندگیاں خراب کی یا اللہ یقیناً ہم اس بات کے مستحق ہے قانون کی ہماری پکڑ ہو یا اللہ لیکن ہم تو
سے معافی مانگتے ہیں۔ زمین و آسمان کے گناہوں کی معافی کی رحمت رکھنے والے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ تو نے اگر معاف نہ کیا تو ہماری خسران اور ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں۔ یا اللہ تجھے واسطہ تیرے محبوب کا، تجھے واسطہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا، یا اللہ تجھے واسطہ آل رسول کا، یا اللہ تجھے واسطہ خواجہ صاحب کا، یا اللہ تجھے واسطہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، ایمان کی زندگی عطا فرما، ایمان ہی اور اسلام ہی پر خاتمہ عطا فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرما، ذاکرین میں ہم سب کا شمار فرما، یا اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں، یا اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، جہنم سے حفاظت فرما، اپنی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، جتنے لوگ شریک ہیں ہر ایک کو قبول فرما، یا اللہ اس خانقاہ کی خدمت کرنے والے حضرات کی حفاظت فرما، ان کو استقامت پیدا فرما، یا اللہ خاص رحمتیں اپنی ان پر نازل فرما، خاص حفاظت ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر لمحے نازل فرما، سکینہ عطا فرما، یا اللہ جن لوگوں سے یہ خدمت آپ لے رہے ہیں، یا اللہ ان کے اوپر جو رحمتیں تیری نازل ہو رہی ہیں سب کو اور اس پورے علاقے کو اس میں شریک فرما، یا اللہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ فرما، مجتمع فرما، اس کے فیض کو عام فرما، یا اللہ ہر آنے والے کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب سے جو غلطیاں ہوئی ہم سے جو غلطی ہوئی معاف فرما، آئندہ حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔